بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جھوٹ بولنے والے انسان کو روکنے کے لیے بس اتنا بولے کہ آپ اسے دہرا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سچ کہے تو بات پوچھنے سے پہلے اسے ہنسا دے۔ اگر آپ دائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں تو آپ اپنے بائیں طرف سونے سے زیادہ تیزی سے سو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات کرنے کے دوران کوئی توجہ دے تو اس کا نام پہلے بتائے۔ آپ کو ناخوش کرنے والے واحد چیز آپ کے اپنے خیالات ہیں، انہیں تبدیل کرے۔ اگر آپ کو غصہ دلانے کے باوجود آپ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے تو یہ سامنے والے کو کمزور ظاہر کراتا ہے۔ جو لوگ بہت بہترین مشورے دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر پسینہ زیادہ آئے اور جسم سے بو آئے تو بیکنگ سوڈا اور ارکی گلاب ملا کر جسم پر لگائے۔ ارکی گلاب کی وجہ سے جسم سے قدرتی خوشبو آتی ہے اور جلد بھی نرم رہتی ہے۔ بیکنگ سوڈے سے پسینے کی بدبو دور ہوتی ہے۔ اگر زبان کا ذائقہ خراب ہو تو روز صبح اناردانہ اور پودینہ چبائے۔ منہ خوشبودار ہوتا ہے، ذائقہ بحال ہوتا ہے اور معدہ بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ چہرے پر جھریاں آ گئی ہو تو ہلدی اور شہد ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائے۔ جلد نرم و ملائم ہوتی ہے، جھریاں مدھم پڑتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتی ہے۔ اگر دل بے چین ہو اور بار بار گھبراہٹ ہو تو روزانہ صبح سیب کے رس میں کشمش ملا کر پیے۔ یہ دل کی دھڑکن کو متوازن کرتا ہے، طبیعت ہلکی ہوتی ہے اور ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر دانتوں سے خون آتا ہو یا دانت کمزور ہو تو روزانہ نیم کی مسواک کرے۔ خون آنا بند ہوتا ہے، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت صاف رہتے ہیں۔ اگر چہرے پر زدی دانے ہوں تو کریلے کا جوس پیے۔ سکن جراثیم سے پاک ہوتی ہے، دانے غائب ہوتے ہیں اور جلد صاف و شفاف بن جاتی ہے۔ اگر ذہن بوجھل ہو یا دماغی تھکاوٹ ہو تو 1 کپ ادرک کی چائے پیے۔ دماغی تناؤ کم ہوتا ہے، اعصاب کو راحت ملتی ہے اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر بار بار چھینکیں آئے تو جوائن اور سونف کا قہوہ دن میں 1 بار پیے۔ ناک کھلتی ہے، نزلہ زکام کی شدت کم ہوتی ہے اور سانس کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ نیند اگر بار بار ٹوٹتی ہو تو سونے سے پہلے دودھ میں شہد ملا کر پیے۔ اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے، نیند کا تسلسل بہتر ہوتا ہے اور صبح بیدار ہونے کے بعد دماغ تازہ دم رہتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں میں جلن رہتا ہو تو کیرے کے رس میں روئی بھگو کر پلکوں پر رکھے، جلن دور ہو جائے گی۔ چہرے پر غیر ضروری بالوں کی گروتھ روکنے کے لیے فٹکری کو پانی میں گیلا کر کے چہرے پر مساج کرے، پھر چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو کر ارکی گلاب لگائے۔ یہ نسخہ ہفتے میں 3 بار استعمال کرنے سے غیر ضروری بال کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں، سکن ٹائٹ اور چمکدار ہو جاتی ہے اور چہرہ واقعی 17 سال جیسا جوان ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے جلد پر بار بار چھوٹے دانے نکلتے ہیں وہ دھنیا پھینس کر دہی میں ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائے۔ یہ جلد کے اندرونی جراثیم کو ختم کرتا ہے، دانے خشک ہو جاتے ہیں اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اگر ناک بند ہو جائے تو گرم پانی میں جوائن ڈال کر بھاپ لے، سانس کی نالی کھلتی ہے اور سانس لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر پسینہ زیادہ آئے اور چکر آتے ہوں یا گرمی سے تھکاوٹ اور بے چینی محسوس ہو تو نمک اور لیموں کا شربت دن میں 1 بار پی لے۔ جسمانی پانی کی کمی دور ہوتی ہے، توانائی بحال ہوتی ہے اور گرمی کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر جوڑوں یا پٹوں میں درد رہتا ہو تو روغن زیتون نیم گرم کر کے متاثرہ حصے پر مالش کریں۔ اس سے پٹوں کو سکون ملتا ہے، سوجن کم ہوتی ہے اور درد رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ گرمی کی شدت سے دل گھبرائے تو پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں ڈف کریں، جسم بھی ہلکا محسوس ہوگا اور دل بھی پرسکون ہو جائے گا۔ اگر ہونٹوں کا رنگ کالا ہو تو رات کو سونے سے پہلے زعفران دودھ میں بھگو کر ہونٹوں پر لگائے۔ اگر گلا بند ہو یا خراب ہو جائے تو نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرو، بعد میں ادرک والا قہوہ پیے، انشاءاللہ گلا فوری کھل جائے گا۔ آج کے دور میں بہت زیادہ لوگ آرام طلبی کا شکار نظر آتے ہیں، بلکہ چند گز کے فاصلے پر جانے کے لیے بھی سواری اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے آج لوگوں کی اکثریت پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ہر وقت ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کرنا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ قیمتی اور عمدہ چیزیں خواہ کتنی ہی کھائی جائے مگر وہ ہضم نہ ہو تو سب بیکار ہے۔
بلکہ الٹا طبیعت پر بوجھ ہو جاتی ہے۔ یہ آرام طلبی اور کاہلی کی وجہ ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو پیدل چلا کرے، کھانے کے بعد واک کرے۔ یاد رکھے دوران خون کو درست رکھنے کا راز چلنے پھرنے میں مضمر ہے۔ چلنے پھرنے سے ہماری زیر جسم کی پرورش ہوتی ہے اور دل کو اپنے قدرتی وظائف انجام دینے میں مدد ملتی ہے۔ اور اگر موٹاپے کی وجہ سے اعصاب درست طریقے سے کام نہ کرے تو خون ہمارے پیروں اور پیٹ میں جمع ہونے لگتا ہے اور دل کو ان حصوں سے خون کو نکالنے کے لیے معمول سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان کے جسم کی بناوٹ کچھ ایسی ہی ہے کہ اسے ہر وقت اسے دوسرے دل یعنی اعصابی امداد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت سی تحقیقات کے بعد سائنسدان اور ماہرین طب اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ دل کے مریضوں کے لیے چلنا پھرنا نہایت ضروری ہے۔ جسم کی حرکت میں آنے سے قلب کا بوجھ فوری حد تک کم ہو جاتا ہے۔ چہل قدمی سے دوران خون پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دل کو اس سے متعلق تکلیف نہیں ہوتی۔ چہل قدمی سے ان مریضوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جن کی نبض معمول سے زیادہ چلتی ہے اور جنہیں فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ صرف تیز تیز چلنے سے ورزش ہوتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے اور راستہ چلنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں ہلکی ورزش بار بار مفید ہوتی ہے اور آپ کے قلب کا فعل تیز اور خون کا دباؤ دونوں معمول پر آ جاتے ہیں۔ ناظرین کوشش کرے کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کرے، کیونکہ جسم کے زخموں کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ اس لیے حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ خواب میں ہریالی اور سبزہ دیکھنا خوشی و مسرت حاصل ہونے کی علامت ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ تم اتنے باشعور کیسے بنے، کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو میں نے جواب دیا، میں نے 50 زخموں اور 70 جھگڑوں کا سامنا کیا اور بے شمار بحرانوں سے گزرا ہوں۔ میں نے رشتہ داروں کے آنکھوں میں دھوکہ دیکھا تو احتیاط سیکھ لی، جان سے پیارے لوگوں کی آنکھوں میں سختی دیکھی تو خاموشی اختیار کرنا سیکھا، قریبی دوستوں کی بے وفائی دیکھی تو چل دینا سیکھا۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو دنیا کو پڑھو، کیونکہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ زندگی کے اسباق میں کچھ بھی مفت نہیں ہوتا، بہتر تجربے مسائل اور مصیبتوں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، خواب میں گندم دیکھنا رزق میں اضافہ اور ذریعہ معاش میں ترقی ہونے کی علامت ہے۔ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کے بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کے بجائے فاصلہ رکھنا اور انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ اگر آپ کے جوڑوں میں اکثر درد رہتا ہو تو ایک چمچ السی کا پاؤڈر نیم گرم دودھ میں ڈال کر رات سونے سے پہلے پی لیں۔ یہ قدرتی اومیگا 3 فراہم کرتا ہے، سوجن کم ہوتی ہے اور ہڈیوں کی لچک بہتر ہوتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن ہو تو تخم خیارین، سونف اور سبز الائچی کا قہوہ دن میں 2 بار پی۔ پیشاب کی نالی صاف ہوتی ہے، مثانے کی گرمی دور ہوتی ہے اور جلن میں واضح کمی آتی ہے۔ اگر جسم تکا تکا سا لگے اور ہڈیوں میں درد ہو تو صبح نہار منہ آملہ کا رس اور شہد ملا کر پی لے۔ یہ جسم کو آئرن، وٹامن سی اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ سستی دور ہوتی ہے اور طبیعت خشاش بشاش رہتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو تلسی، ادرک اور پودینے کا قہوہ دن میں 1 بار ضرور پیے۔ یہ پھیپھڑوں کو صاف کرتا ہے جس سے سانس لینا آسان ہو جاتی ہے۔ بچوں کو رات میں پیشاب کی عادت ہو تو شہد میں تھوڑا سا دار چینی ملا کر سونے سے پہلے چٹائیں۔ بچوں کی پیشاب کا نظام متوازن ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بری عادت ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر ذہنی دباؤ اور ٹینشن ہو تو رات سونے سے پہلے کیلا اور ٹھنڈا دودھ ملا کر پیے۔ کیلا قدرتی طور پر اینٹی سٹریس ہے۔ کیلے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو دماغی خلیات کو سکون دیتا ہے اور نیند گہری آتی ہے۔ اگر کانسی رکتی نہ ہو اور بے خوابی ہو تو سو کے انجیر کو نیم گرم دودھ میں ابال کر رات کو پی لیں۔ کانسی کم ہوتی ہے اور نیند بہتر آتی ہے۔ چہرے پر سوجن کا مسئلہ ہو تو ملتانی مٹی اور ریڈ کی گلاب کا لیپ کریں۔ یہ جلد کو ٹھنڈک دیتا ہے، سوجن کم کرتا ہے اور چہرے کی تازگی بحال ہوتی ہے۔ اگر آپ کی جلد پر بار بار دانے نکلتے ہوں تو کریلا پھینس کر شہد میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔
ناظرین، فضل خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا وہ صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اسراف یعنی فضل خرچی اور غرور یعنی گمنڈ و تکبر سے بچو۔ فضل خرچ صرف مال میں نہیں، بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے، جیسے ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا، جو دل چاہے وہ کافی لینا، پہن لینا وغیرہ۔ فضل خرچ کرنا ہلاکت والا کام ہے۔ گناہوں والی جگہوں پر خرچ کرنا، اجنبی لوگوں پر اس طرح خرچ کرنا کہ اپنے اہل و عیال کو بے یار مددگار چھوڑ دینا، غسل کا پانی استعمال کرتے ہوئے نل کھلا چھوڑ دینا، بجلی والے اشیاء کو سستی کی وجہ سے کھلا چھوڑ دینا، یہ سب فضل خرچی ہے۔ اللہ کی فرمان برداری میں پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو فضل خرچی نہیں۔ اس کے برعکس اگر 100 روپیہ بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرو تو یہ اسراف ہے۔ ناظرین، خواب میں محبوب شخص کو اپنے قریب دیکھنا صحت اور تندرستی کی علامت ہے، راحت اور خوشی ملنے کی بھی دلیل ہے۔ خواب میں کالا سانپ کو مار ڈالنا دشمن سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں دانتوں سے خون نکلنا اپنوں سے غم اور دکھ پہنچنے کی علامت ہے۔ اگر خواب میں مرد سونا چاندی دیکھے تو یہ علامت ہے پریشانی اور مصیبت ملنے کی، اور اگر یہی خواب دیکھنے والا عورت ہو تو یہ آرام و راحت پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں سفید سانپ دیکھنا حاسد اور پوشیدہ دشمن پر دلیل ہے۔ اگر دیکھی کہ وہ سانپ سے بھاگ رہا ہے اور سانپ نے اس کو نہیں دیکھا تو دلیل ہے کہ دشمن اور حاسد سے نجات پائے گا۔ خواب میں الٹی کرنا گناہوں سے توبہ کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں مردے کا کفن پھاڑنا خراب مال جمع کرنے کی دلیل ہے۔ ناظرین، خوبصورت الفاظ سے کی گئی تعریف دل کی گہرائیوں تک اترتی ہے۔ خاموش محبت محسوس تو کی جا سکتی ہے، مگر زبان سے کہی گئی بات روح کو چھو لیتی ہے۔ جب آپ کسی کو سچے لفظوں میں سراہتے ہیں تو نہ صرف اس کا دن بدلتا ہے بلکہ اس کا یقین بھی جگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اچھا کام کرے اور آپ صرف مسکرا دے تو وہ خوش تو ہوگا، لیکن اگر آپ کہے کہ ماشاءاللہ تم نے کمال کر دیا تو وہ تعریف اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ ناظرین، دلوں کے معاملے میں بہت محتاط رہا کریں۔ آپ کا لہجہ اگر چند لمحات میں دل کو مائل کر سکتا ہے تو چند لمحات میں گائل بھی کر سکتا ہے۔ نرم لہجہ اور مناسب الفاظ دلوں کو تسخیر کرتے ہیں، جبکہ بدلتا رویہ سخت الفاظ اور لہجوں کا تایر دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ زخم بھی ایسے جو بظاہر تو نظر نہیں آتے مگر درد ہمیشہ رہتا ہے۔ ناظرین، جسم تھکاوٹ کا شکار رہتا ہوں تو نیم گرم پانی میں چند قطرے زیتون کا تیل ڈال کر نہائیں۔ ناخن کمزور ہو تو روز رات کو گھی انگلیوں پر ملے۔ بھولنے کی بیماری ہو تو ماغز یا اخروٹ اور بادام رات کو دودھ میں پکا کر پیے۔ ہاتھوں کی جھریاں ختم کرنی ہو تو دہی اور ہلدی کا لیپ ہفتے میں 2 بار کریں۔ جسمانی اور مردانہ طاقت بڑھانی ہو تو روزانہ 1 چمچ شہد اور 1 کھجور کھائے۔ اگر نیند آنے میں خلل ہو تو سونے سے پہلے تربوز کا جوس پی لے۔ مالک اور ملازم کا تعلق صرف تنہا اور نوکری تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بھروسے، عزت اور تعاون کا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک بہترین مالک وہی ہوتا ہے جو اپنے ملازم کو انسان سمجھے، اس کی محنت کی قدر کرے، اسے سیکھنے کا موقع دے اور آگے بڑھنے میں اس کا ساتھ دے۔ کیونکہ جب ایک ملازم خود کو محفوظ، قابل احترام اور اہم محسوس کرتا ہے تو وہ صرف کام نہیں کرتا، وہ دل لگا کر خدمت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک نیک نیت ملازم وہ ہوتا ہے جو دیانتداری سے، وقت کی پابندی کے ساتھ اور پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دے، جیسے وہ کام اپنے لیے کر رہا ہو، نہ کہ صرف وقت گزارنے کے انتظار میں۔ ناظرین، ابو حازم رحم اللہ کا بازار سے گزر ہوتا، کسی پھل کو دیکھ کر کھانے کو جی چاہتا اور خریدنے کی طاقت نہ ہوتی تو فرماتے، تمہیں جنت میں کھاؤ گا۔ ناظرین، یاد رکھے، ایک دکان یا کاروبار صرف چیزیں بیچنے سے نہیں چلتا، وہ اعتماد، سلیقے اور حسن سلوک سے پھلتا پھولتا ہے۔ جب مالک اور ملازم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو نہ صرف کاروبار میں برکت آتی ہے بلکہ دلوں میں سکون بھی اترتا ہے۔ نیک ہونے میں اور خود کو نیک سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ نیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ خود کو نیک سمجھنے لگتے ہیں تو آپ کو بس دوسروں کے گناہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بس اتنا نیک ہو جانا کہ تمہیں اپنے گناہ نظر آنے شروع ہو جائے، لیکن اتنا نیک مت بن جانا کہ بس دوسروں کی گناہ ہی نظر آئے۔
زندگی میں ہمارے ساتھ چلنے والے کچھ مخلص لوگ ہوتے ہیں. جب ہم ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں تو وہ ہمیں گرنے سے پہلے سنبھالنے میں مدد دیتے ہیں. بعض لوگ زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کب کہاں اور کیسے گرتے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لگنے والی ٹھوکر ہمارے گھٹنوں کو زخمی کرتی ہے یا ہاتھوں کو، خاک ہمارے چہرے کو گندا کرتی ہے یا کفلوں کو. جو رب آپ سے محبت کرتا ہے پھر وہ رب آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قائل ہوتے ہیں.